حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، علی تم کو موت سے اس رات ڈر نہیں لگا جس رات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور خود ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف نکل گئی تھی، اور تم بھی جانتے تھے کہ مشرکین مکہ نے ہر قبیلے کے ایک جوان کو ننگی تلوار لے کر کھڑا کیا ہے، صبح کو جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے یک لخت ان پر حملہ کر کے کام تمام کر دیں گے۔ جب حالات اتنے خطرناک تھے تو تم کو موت سے ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ واللہ جس چین اور سکون کی نیند مجھے اس رات آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی آئی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت عجیب قسم کے انسان ہو، موت سر پہ کھڑی ہے اور آپ کہہ رہے ہو مجھے سکون کی نیند آ گئی؟ جو مطمئن لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سکون کی نیند سولی پر بھی آتی ہے، اور جو مطمئن نہیں ہوتے ہیں ان کو ڈنپوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ عجیب منطق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ کچھ امانتیں ہیں، صبح کو جب اٹھو گے یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، اور پرسوں فلاں مقام پر آ کر ہمارے ساتھ مل لینا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ پرسوں ہمارے ساتھ فلاں مقام پر آ کر مل لینا، اس وقت علی نے یہ طے کر لیا اگر آج کی رات قیامت بھی برپا ہوگی لیکن علی کی موت نہیں آ سکتی۔ یہ میں مبالغے میں کہہ رہا ہوں، ایمان اتنا قوی تھا، چاہے ساری دنیا مر جائے لیکن علی نہیں مر سکتا۔ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا ہے کہ پرسوں فلاں ملاقات پر فلاں جگہ پر ہماری ملاقات ہوگی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ساری دنیا مر سکتی ہے لیکن علی نہیں مر سکتے، ملاقات ضرور۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔